अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ एक और नया नावल। लेकिन नावल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और साथ ही कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स कैसे लग रहे हैं और साथ ही आप किस कंट्री से मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं। तो इस नावल को मैं शुरू कर रही हूँ। ये भी नावल बहुत प्यारा है। इस नावल का नाम है इश्क़ हूरम बाय मिरहा राजपूत। ये सेकंड मैरिज बेस्ड है, फोर्स्ड मैरिज बेस्ड है और बहुत ज़्यादा रोमांटिक नावल है। बोल्ड नहीं है, हाँ रोमांटिक ज़रूर है और आई थिंक आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। ये नावल भी काफ़ी अच्छा है और अभी सिर्फ मिरहा राजपूत के अपने चैनल पर यह नावल अवेलेबल है। सेकंड उन्होंने मुझे दिया हुआ है। तो एक साथ मैं दो नावल स्टार्ट कर रही हूँ। एक मैं सलमा खान का तस्बीह इश्क स्टार्ट कर रही हूँ और एक इस नावल को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो आई होप आप लोग ये दोनों नावल को एंजॉय करेंगे और जो हमारी आलम रोया चल रही है उसको अब मैं माह मलिका की जगह पर हफ्ते में 2 या हफ्ते में 3 एपिसोड, फ्राइडे सैटरडे संडे या तो फिर सैटरडे और संडे, बस इस तरीके से दूंगी ताकि वो नावल के बड़े एपिसोड्स बना सकूँ और बड़े एपिसोड्स को मैं जो है एक जल्दी जल्दी करके पूरा कर सकूँ उस नावल को भी। तो फिर कोई और तीसरा नया नावल स्टार्ट हो जाएगा। फ़िलहाल 2 नए नावल एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग एंजॉय करेंगे। तो चलो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस नए नावल को हम शुरू करते हैं। तो ये नावल है इश्क़ हूरम बाय मिरहा राजपूत, एपिसोड 1। बहुत बारीक लिखा हुआ है तो थोड़ा सा बड़ा करके इसको पढ़ते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है, 400 पेजेस का ही नावल है, तो इंशाल्लाह 10 से 12 एपिसोड में ये इंशाल्लाह पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन जैसे कि बहुत बारीक लिखा हुआ है तो हो सकता है कि एपिसोड्स 15 से 20 भी बन जाए। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। इस्लामाबाद के इस इलाके में आज ज़ोर शोर से गर्मी पड़ रही थी। दोपहर का वक्त था, हर तरफ धूप ने अपने साए फैलाए हुए थे। इतनी गर्मी के बावजूद वो लड़की बाजारों के चक्कर काट रही थी। तपती धूप के साथ साथ अब उसका जिस्म भी तप गया था। पसीने के कतरे उसके चेहरे से टपक रहे थे। गर्मी की वजह से अब उसका नाजुक वजूद निढाल पड़ चुका था, मगर उसके कदम नहीं रुके थे। वो अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही सांस लेना चाहती थी। गुजरते वक्त के साथ साथ अपने दुपट्टे की मदद से अपनी पेशानी का पसीना पोंछ रही थी। दूर से आते हुए उसकी नज़र जनरल स्टोर से टकराई तो उसने सुख का सांस लिया। जनरल स्टोर और उसके दरमियान बस चंद कदम का ही फासला रह गया था। उसकी अब हिम्मत जवाब देने लगी थी, मगर खुद को हौसला देती वो पैर घसीटती हुई स्टोर तक पहुंची। स्टोर के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर उसे अंदर की तरफ ढकेलती वो जल्दी से स्टोर के अंदर गई। उसने जैसे ही कदम अंदर की जानिब रखे, हवा के एक ठंडे झोंके ने उसका इस्तकबाल किया। ठंडी हवा जैसे ही उसके जिस्म से टकराई, उसे ऐसे लगा जैसे वो जन्नत में आ गई हो। उसी वक्त उसने एक सुकून भरी सांस उस हवा में खींची। दरवाजे के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। वो पहले खुद का सांस बहाल करना चाहती थी। वो जैसे ही कुर्सी में बैठी, दुकानदार ने एक ठंडे पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। दुकानदार जानता था वो इतनी दूर से पैदल चल कर आती है, इसलिए उसके आते ही वो उसे ठंडे पानी का गिलास पेश करता था। शुक्रिया चचा। पानी का गिलास अपने हाथों में पकड़ती हुई चचा की तरफ देखकर मुस्कुराई। प्यास तो उसे बहुत लगी हुई थी, इसलिए जल्दी से उसने गिलास अपने लबों से लगाया। उसके सूखे हुए गले में जैसे ही ठंडा पानी गया, उसी वक्त उसके जलते कलेजे को सुकून मिला। एक ही सांस में उसने सारा पानी का गिलास अपने अंदर उंडेला। बेटी, तुम इतनी दूर से चलकर खुद मत आया करो, बस एक फ़ोन किया करो, मैं खुद आकर सामान तुम्हारे घर दे जाया करूँगा। इस बार चचा ने फिर फिक्रमंदी से उसके उतरे हुए चेहरे की तरफ देख कर कहा था। चचा, जरी घर नहीं थी, मैं फ़ोन कैसे करती, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। एक और सांस इस मसनूई हवा में खींचती वो धीमे लहजे में बोली। अच्छा, मुझे बताओ क्या चाहिए। उसके हाथ से ग्लास पकड़कर वो काउंटर की तरफ गए। जायमा के घर का राशन जब भी ख़त्म हो जाता था वो उसी दुकान से आकर राशन लेती थी। एक तो ये स्टोर सस्ता बहुत था और दूसरा उसके चचा से जान पहचान भी थी। एक 1 किलो आटा और 1 किलो चीनी और थोड़ी सी माश की दाल दे दे। काउंटर के शीशे पर हाथ रखकर खड़ी होती वो अब इर्द गिर्द नजरें घुमा रही थी। स्टोर काफ़ी बड़ा था, इसलिए वो अब चलती हुई कॉर्नर में आई जहाँ बहुत सारी चॉकलेट्स पड़ी हुई थी। फ्रीज़र को खोलकर उसने एक 50 वाली डेयरी मिल्क उठाई। उसने ये चॉकलेट जरी के लिए खरीदी थी। वो जानती थी उसे चॉकलेट्स बहुत पसंद है। गर्मी की वजह से चॉकलेट्स भी आइसक्रीम की तरह फ्रिज में ही पड़ी हुई थी। चॉकलेट उठाते वक्त उसकी नज़र डोनट पर पड़ी। कितनी पसंद थी उसे आइसक्रीम, लेकिन अब तो सदिया हो गई थी। उसे डोनट को खाना तो दूर,
देखा तक न था। आंखों को बंद करके एक कड़वा घूंट अपने अंदर उतारती वो फ्रीजर को बंद करते ही साइड पर आ गई, जहां अब चचा ने उसका सामान शॉपर में डाल दिया था। चचा कितने पैसे बने? हाथ में पकड़ी चॉकलेट भी काउंटर पर रखती वो अब अपने छोटे से पर्स से पैसे निकालने लगी। 300 रुपए। चचा के बताने पर उसने 300 रुपए अपने पर्स से निकाले। पैसे चचा को पकड़ाती वो अब अपने पर्स में झांकने लगी। उसके पर्स में सिर्फ 10-10 की 3 नोट थे। उसके पास तो मजीद पैसे ही नहीं थे। अब वो जरी के लिए चॉकलेट कैसे खरीदेगी? अभी वो ये सोच ही रही थी जब चचा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। जायमा बच्चे, ये चॉकलेट शॉपर में डालो और जरी को दे देना। वो समझ चुके थे उसके पास पैसे नहीं बचे, इसलिए उसके चेहरे पर अब सदगी आई थी। चचा, मगर मेरे पास बस ये 30 रुपए हैं, ये आप रख लें, बाकी के मैं बाद में लौटा दूंगी। जल्दी से उसने 30 रुपए निकाल कर चचा की तरफ बढ़ाए, लेकिन उन्होंने उससे वो पैसे नहीं लिए थे। वो जानते थे उसके पास बस यही पैसे रह गए हैं। वहाँ से निकलकर घर आते हुए भी उसे 20 मिनट लगे थे। अब तो उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे थे। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और ना ही उसकी अम्मा ने। उनके घर का सारा राशन खत्म हो गया था, और तो और उनके पास पैसे भी नहीं थे। जैसे ही शहनाज आंटी उसे सिलाई के पैसे देने आई थी, वो उसी वक्त अपना दुपट्टा फैलाए राशन लेने के लिए घर से बाहर निकल गई थी। अपनी सोचों में मगन उसने घर में कदम रखा था। ठीक उसी वक्त जरी, जो दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी, जायमा के अंदर आते ही उसने उसे डराना चाहा। भाऊ भाऊ दरवाजे के पीछे से निकलकर वो उछलती हुई उसके सामने आई। जाहिमा डरती हुई 2 कदम पीछे को हुई और साथ ही उसने अपने दिल के मकाम पर हाथ रखा। वो वाकई डरी थी। उसके तो वह गुमान में भी नहीं था कि जरी इतनी जल्दी घर आ गई होगी और वो इस तरह धमाका करेगी उस पर। जरी की बच्ची मैं डर गई थी। अपने दिल पर रखा हाथ उसने उसके बाजू पर मारा तो जरी का कहकहा घर में गूंजा। अपिया, आप कहाँ गई थी? तफक्कुर से उसकी तरफ देखती वो उसके गले लग गई। उसके अचानक से झटके से गले लगने पर वो थोड़ा पीछे को हुई थी। जरी, मैं जनरल स्टोर गई थी सामान लेने, देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ। उससे अलग होकर उसने चॉकलेट शॉपर से निकाल कर उसे पकड़ाई और खुद वो चलती हुई किचन में आ गई। उसे अब जल्द से जल्द खाना तैयार करना था। वो अकेली भूखी नहीं थी, उसकी माँ और बहन ने भी कुछ नहीं खाया था। कमरे में मुकम्मल अंधेरा करते वो अपनी सोचों से लड़ रहा था, मगर उसकी सोचें थी कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। वो जब जब अपनी आंखें बंद करता था, उसके सामने एक ही चेहरा आता था। बचपन से लेकर अब तक वो चेहरा उसके दिमाग में रच गया था। वो जब भी अपनी आंखें बंद करता था, हमेशा उसके सामने एक ही साया लहराता था। उसका दिल मजीद तकलीफ में मुब्तला हो रहा था। वो थोड़ी देर सुकून करना चाहता था, मगर उसकी सोचें उसे कहाँ जीने दे रही थी। क्यों वो उसका पीछा नहीं छोड़ती? क्यों वो उसे अजियत में मुब्तला करती है? क्यों वो उसकी आंखों के सामने आती है? क्यों वो उसे अभी तक नहीं मिली? क्यों वो उसे ढूंढ नहीं पाया? क्यों? सोचों में डूबे दिमाग को अब उसने झटका था, मगर कोई फायदा नहीं। उसका मासूम सा चेहरा अभी भी उसकी आंखों के सामने आ रहा था। एकदम उसने झटके से अपनी आंखें खोली थी। बेड से उठकर वो ड्रेसिंग के सामने आ खड़ा हुआ। उसने शीशे में अपनी आंखों को देखा, जिसमें उसका अक्स मौजूद था, हुरम। बेइख्तियार उसके मुंह से पहला लफ्ज़ ही निकला था, और अब उसकी आंखों के साथ साथ उसकी ज़बान पर भी कब्जा कर रही थी। हुरम, कहाँ हो तुम? क्यों मैं अभी तक तुम तक नहीं पहुंच पाया? अपनी आंखों में उसके अक्स को देखते वो उससे महुए गुफ्तगू था, जो उसे कभी जवाब नहीं देती थी। हुरम, तुम कहाँ हो? अपने यज़दान को कोई एक तो इशारा दो। सब कहते हैं तुम उस हादसे में मर चुकी हो, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। मैं जानता हूँ तुम जिंदा हो। मेरी हर आती सांस मुझे तुम्हारी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। वो दीवानावार अपनी आंखों में देखता कर्ब से उसे अपने दिल की हालत सुना रहा था। खामोश क्यों हो तुम? कुछ बोलो हुरम, अपने यज़दान के लिए कुछ तो बोलो। अब की बार उसने अपनी आंखों पर अपना हाथ रखा, जैसे उसे बता रहा हो कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। इस वक्त वो बेबसी की आखिरी हद पर था, जहाँ से उसे रिहाई न जाने कब मिलनी थी। उसने अपनी आंखों को जोर से मींचा, जैसे उसकी अपनी ही बातें उसके दिल में ठेस पहुंचा रही हो। लेकिन अब की बार उसकी आंखों के आगे अंधेरा आया था। कहाँ गई उसकी हुरम? अपनी आंखों को हरकत देते उसने फौरन से अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसकी नज़र शीशे में मौजूद अपनी आंखों पर पड़ी। अब की बार उसे हुरम की जगह अपनी नीली चमकती आंखें नजर आई थी। इन आंखों में तो हुरम का अक्स कहीं नहीं था।
اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے کھولا تھا، لیکن اسے اب بھی اس کا عکس نہیں دکھا تھا۔ نہیں حرم، تم مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتی، میں تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دوں گا، تمہیں میری آنکھوں میں عکس بند کرانا ہوگا۔ حرم، تمہیں کوئی حق نہیں ہے، تم میری آنکھوں سے اپنے عکس کو ختم کرو۔ وحشت پن اس قدر بڑھ گیا تھا کہ شیشے میں موجود اپنے چہرے کو دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے ہاتھ کو مکے کی صورت دیتے پوری قوت سے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر اپنا ہاتھ دے مارا، تو اسی وقت کانچ کے ٹوٹنے کی آواز پورے کمرے میں پھیلی۔ کانچ کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ اس کے اس اچانک حملے پر کچھ کانچ کے ٹکڑے اس کی طرف آئے تھے۔ اپنا سارا غصہ اس نے شیشے پر اتارا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو زور سے جھٹکا تو اسی وقت اس کے ہاتھ سے خون رسنا شروع ہو گیا، مگر پرواہ کسے تھی۔ حویلی میں گہری خاموشی ہونے کی وجہ سے کانچ کی آواز دور دور تک گئی تھی۔ کوئی اور تو نہیں، لیکن سب سے پہلے بی جان یہ آواز سن کر اس کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ دروازہ کھول کر ہڑبڑاتی ہوئی وہ اندر کی جانب بڑھی، مگر ان کے قدم اندر کا منظر دیکھ کر وہیں پر جم گئے۔ یزدان کو دیکھنے کے بعد ان کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی تھی جہاں سے تیزی سے خون رس رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ تقریباً بھاگتی ہوئی اپنے پوتے کے پاس آئی۔ اس کی نظر زمین پر تھی جہاں وہ کانچ بکھرا ہوا تھا۔ وہ اس کانچ میں ابھی بھی اپنی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ بی جان نے فوراً سے یزدان کا خون آلود ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ خون تھا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ رفتار سے بہتا خون اب فرش پر بھی بکھر چکا تھا۔ بی جان کو اپنے پوتے پر اور اس کی حالت پر ترس آیا۔ وہ جانتی تھی جب بھی حرم اسے حد سے زیادہ یاد آتی تھی وہ خود کو نقصان پہنچا کر اپنا درد کم کرتا تھا جو وہ لڑکی اسے ہر وقت دیتی تھی۔ بی جان کے لیے یہ کوئی نیا واقعہ نہیں تھا۔ آئے دن انہیں اپنے پوتے کی ایسی حالت دیکھنی پڑتی تھی جس پر وہ صرف افسوس کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بیٹا کب تک خود کو اذیت دو گے؟ ان کی غمگین آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے نظر اٹھا کر بی جان کی طرف دیکھا۔ جب تک وہ مجھے مل نہیں جاتی۔ اسی کے باوجود اس کا سارا وجود پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ یزدان، وہ مر چکی ہے، تم حقیقت کو قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ ہر دفعہ اسے وہ اس کی زندگی کا کڑوا سچ بتاتی تھی جسے تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ بی جان، میں حرم کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا، آپ کیسے اسے مرا ہوا کہہ سکتی ہے؟ اس بار اس کا لہجہ سنجیدہ ہوا تھا۔ وہ بی جان کی طرف ہی دیکھ رہا تھا جسے نظروں ہی نظروں میں وارننگ دے رہا ہو کہ دوبارہ اسے مرا ہوا نہ کہیں۔ بی جان ایک دم اس کی نظروں میں آئی خفگی کو سمجھ گئی تھی، اس لیے انہوں نے بات بدلنے میں ہی بہتری سمجھی تھی۔ یزدان، تمہارے ہاتھ سے بہت خون بہہ رہا ہے، اٹھو ہسپتال چلیں۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کی جانب کیا تھا جس سے بہتے خون کے قطرے زمین پر گر رہے تھے۔ بہنے دے بی جان، اتنی سی چوٹ سے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے چہرے پر حرم کی جدائی کے علاوہ اور کسی چیز کا درد نہیں تھا۔ فی الوقت اس کی آنکھیں خوفناک منظر بیان کر رہی تھی۔ یزدان، خود کو تکلیف مت دیا کرو۔ اس کے ہاتھ پر بہتے خون کو روکنے کے لیے انہوں نے اپنا دوپٹہ اس کے ہاتھ پر باندھا۔ وہ خود کو بہت تکلیف دیتا تھا مگر کسی کو مرہم نہیں رکھنے دیتا تھا۔ بی جان، یہ تکلیف آپ کی پوتی کی دی ہوئی تکلیف سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ آپ کانچ کے ٹکڑے دیکھ رہی ہے، میرے دل میں اور ان کانچ کے ٹکڑوں میں کوئی فرق نہیں۔ اور وہ اپنی بھیگی ہوئی آواز میں بول رہا تھا۔ ایک بار پھر اس نے بی جان کو اپنی باتوں سے خاموش کروا دیا تھا۔ وہ پھر سے اپنے پوتے کے سامنے ہار گئی تھی۔ بی جان افسوس سے اپنے پوتے کو دیکھ رہی تھی جو بالکل بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ یہ تو کچھ نہیں تھا، وہ تو اپنی باتوں سے دوسروں کے دل چیرنے کا ہنر رکھتا تھا۔ پل بھر میں اس کے چہرے کے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ حویلی میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ میتھ میں اس قدر نالائق ہے اور آغا جان تو اسے بہت لائق فائق سمجھتے ہیں۔ زوین نے مڑ کر ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور ساتھ ہی اس نے اپنے بازو پر نظر ڈال کر اسے گھورنے والے انداز میں دیکھا۔ اس کی گھورتی نظروں کا مطلب سمجھ کر اس نے فوراً سے اس کا بازو اپنے ہاتھوں سے آزاد کیا اور اسی وقت 2 قدم پیچھے ہوا۔ 2 قدم پیچھے ہو کر اسے شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا لی۔ معصومیت تو اس کے چہرے پر ایسے بکھری ہوئی تھی جیسے اس سے زیادہ معصوم تو کوئی ہے ہی نہیں۔ 1 کپ کافی بنا کر میرے کمرے میں لاؤ۔ حکم انداز میں اس کے جھکے ہوئے چہرے کی طرف دیکھ کر بولتے ہوئے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے اس کی نظریں اٹھا کر اس کی پشت کو دیکھ کر منہ چڑھایا۔ 1 کپ کافی بنا کے میرے کمرے میں لاؤ۔ منہ چڑھا کر اس کی کہی بات بول کر بڑبڑائی اور پیر گھسیٹتی ہوئی سیدھا کچن میں انٹر ہوئی۔ دوسری طرف اپیا، آپ کے ہاتھوں میں تو جادو ہے۔ کھانا ختم کر کے اپنی انگلیاں چاٹتی مزے سے زائمہ کے کھانے کی تعریف کر رہی تھی۔ میری بیٹی کسی شیف سے کم تھوڑی ہے۔ شازیہ بیگم نے بھی اپنی بیٹی کی تعریف کی تو اس کے چھوٹے سے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھرے۔ جی اپیا، آپ کے ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا کسی ہوٹل کا ہی لگتا ہے، مزیدار منہ بنا کر کہتے ہی زری نے پانی کا گلاس اپنے لبوں سے لگایا۔ صبح سے اب شام ڈھلے انہیں کھانا نصیب ہو رہا تھا۔
اور کھانا بھی زائمہ کے ہاتھوں کا بنا ہوا ہو اور مزہ بھی کیوں نہ آئے۔ امی میں سوچ رہی ہوں کہیں نوکری کر لوں، سلائی کے پیسے بھی اب کم پڑ جاتے ہیں اور ضرورتیں دن بدن بڑھ رہی ہیں۔ برتن اکٹھے کرتی وہ اپنی امی کی طرف دیکھ کر بولی تو اس کی امی کے چہرے پر زائمہ کے لیے ترس آیا تھا۔ چھوٹی سی وہ اکیلی لڑکی ان سب کا اتنا خیال رکھتی تھی۔ نہیں اپیا، آپ نوکری نہیں کریں گی بلکہ میں پارٹ ٹائم جاب کر کے پیسے کماؤں گی۔ زری نے اپنی بہن کو صاف لفظوں میں انکار کیا تھا تو زائمہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ میری زری کیوں نوکری کرے گی؟ ابھی اس کی بڑی بہن زندہ ہے، میرے ہوتے ہوئے تم تکلیف کیوں اٹھاؤ؟ اس کے ارد گرد باہیں پھیلاتی وہ اس کے چہرے کو پیار سے دیکھ کر بولی۔ لیکن اپیا کچھ نہیں ہوتا اگر میں بھی تھوڑی محنت کر لوں گی۔ اپنی اپیا کے گرد حصار باندھتی وہ انہیں حائل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ زری، محنت کرنے سے کس نے روکا ہے؟ دن رات تم اپنی پڑھائی میں محنت کرو، تم جانتی ہو نا تمہیں اپنی اپیا کے لیے ایک اعلیٰ وکیل بننا ہے۔ ویسے بھی تم یونیورسٹی سے تھکی ہوئی آتی ہو، آ کر تم نے پڑھنا بھی ہوتا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں گھر کے بارے میں سوچنے کی، تم بس اپنی پڑھائی پر دھیان دو، تم نے مجھے کامیاب ہو کر دکھانا ہے۔ اس کے گالے پر اپنے نرم ہاتھ رکھتی وہ اسے اپنی میٹھی آواز میں سمجھانے لگی، مگر اپیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی زائمہ نے اس کی بات روک دی۔ مگر کچھ نہیں زری، تم صرف اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ زری کی طرف دیکھتے اس نے صاف انکار کیا۔ بیٹا تم کیسے سب کچھ سنبھالو گی؟ سارا گھر کا کام تم کرتی ہو، کپڑے بھی سلائی کرنے ہوتے ہیں۔ اگر تم نوکری بھی کرو گی تو تم تھک جاؤ گی، شازیہ بیگم نے فکری لہجے میں کہتے زائمہ کے معصوم چہرے کی طرف دیکھا۔ امی میں کر لوں گی یہ سب کچھ، آپ فکر نہ کریں۔ وہ اتنے تحمل سے کیسے بول لیتی تھی؟ اتنی غریبی میں بھی اس کے لبوں پر کبھی شکوہ نہیں آیا تھا، وہ کبھی نا امید نہیں ہوتی تھی، وہ ہمیشہ اپنے رب پر کامل یقین رکھتی تھی۔ وہ کب سے کسی نوکری کی تلاش میں تھی، مگر آج کل کی دنیا پڑھے لکھے لوگوں کے علاوہ کسی کو نوکری دیتی ہی کہاں ہے۔ مگر اس نے بھی طے کر لیا تھا اگر وہ پڑھی لکھی نہیں تو کیا ہوا، وہ ضرور کوئی نہ کوئی اچھی نوکری ڈھونڈے گی۔ محلے میں اس نے سبھی لوگوں کو کہہ دیا تھا اگر کوئی نوکری اس کے مطابق ہو تو اسے بتایا جائے۔ وہ اکیلی تھی جس نے اب اس گھر کو سنبھالنا تھا۔ اس چھوٹے سے گھر میں ان کی امی اور وہ دونوں بہنیں رہتی تھی۔ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا اور نہ ہی اتنا چھوٹا تھا کہ ان کا گزارا نہ ہو سکے۔ ایک گھر ہی تو تھا جو ان کا اپنا ذاتی تھا۔ گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا، ایک بڑا سا برآمدہ، اوپن کچن اور باہر کے دروازے کے ساتھ ایک چھوٹا سا واش روم تھا۔ ان کے ابو ان کے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، تب سے ان کی امی نے ان دونوں کو سنبھالا ہوا تھا، مگر 5 سال پہلے ہی ان کے سیدھے ہاتھ میں فریکچر آ گیا تھا، جس کے بدولت تب سے ہر کام زائمہ کی ذمہ داری بن چکی تھی اور وہ اپنی ذمہ داری کو بہت اچھے سے نبھا رہی تھی۔ زائمہ ان کی اپنی اولاد نہیں تھی، یہ بات صرف اس کی امی جانتی تھی۔ انہوں نے زائمہ کو کبھی اس بارے میں نہیں بتایا تھا، بلکہ وہ تو زری سے زیادہ پیار زائمہ سے کرتی تھی، جو غیر ہونے کے باوجود بھی ان کا اتنا خیال رکھتی تھی۔ اتنا تو کوئی اپنا بھی کسی کے لیے نہیں کرتا جتنا سب کچھ وہ اپنی بہن اور امی کے لیے کر رہی تھی۔ اس کی پڑھنے کی عمر تھی جب اس کے ابو فوت ہو گئے تھے۔ اچانک سے ان کے حالات اتنے تنگ ہو گئے تھے جس کی وجہ سے وہ اسکول نہ جا سکی۔ کھیلنے کودنے کی عمر میں وہ لڑکی کام کرنے لگی تھی۔ روز اپنی امی کے ساتھ وہ دوسروں کے گھر کام کاج کرنے جاتی تھی۔ مشکل سے ہی ان کے گھر کی روٹی روزی چل رہی تھی، ایسے میں وہ اسکول کیسے جاتی؟ اس کی اپنی تو زندگی خراب ہو چکی تھی، مگر وہ زری کی زندگی خراب نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ وہ نہیں پڑھی لکھی تو کیا ہوا، اس کی بہن پڑھے گی۔ وہ بچپن سے ہی اپنی بہن اور امی کے لیے محنت کرتی آئی تھی تاکہ وہ زری کو اسکول بھیج سکے، اور اس نے خود سے کیا وعدہ پورا بھی کیا تھا۔ زری اسکول گئی تھی اور اب وہ کالج جاتی تھی، صرف اپنی اپیا کی وجہ سے، جس نے اپنی بہن کے مستقبل کے لیے اپنا مستقبل داؤ پر لگا دیا تھا۔ زائمہ زری سے 2 سال بڑی تھی۔ زائمہ کی عمر 20 سال تھی جبکہ زری کی 18 سال۔ دونوں میں ہی خوبصورتی کوٹ کوٹ کر بھری پڑی تھی۔ زائمہ معصوم تھی جبکہ زری میں تھوڑا نخرہ تھا۔ روز کی طرح آج بھی وہ شخص سڑکوں پر گاڑی فل سپیڈ پر دوڑا رہا تھا۔ 3 مہینوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا جب وہ حرم کو ڈھونڈنے کے لیے سڑکوں میں در بدر نہ ہوا ہو۔ چلتی سڑک میں وہ اپنی گاڑی کو ہوائی جہاز سمجھ کر اڑا رہا تھا۔ پاگل پن تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ متلاشی نظروں سے وہ ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا، جیسے وہ یہی کہیں اسی کے انتظار میں بیٹھی ہو۔ نظر سامنے سڑک پر مرکوز تھی، لیکن سوچیں ہمیشہ اسی پر رہتی تھی۔ وہ اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اس نے تو اپنی ایک الگ ہی دنیا آباد کر رکھی تھی، جس کا شروع اور اختتام صرف حرم پر ہوتا۔
خرم کا مسکراتا چہرہ ایک بار پھر اس کی نظروں کے سامنے آیا۔ اسی وقت اس کی اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط ہوئی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں عجیب قسم کی وحشت آئی تھی۔ چہرہ بے تاثر تھا، ہونٹوں کو اس نے زور سے دبا رکھا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے جب اس کی نظریں سامنے سڑک پر پڑی تو اس نے اپنی گاڑی کو یکدم بریک لگائی اور اس اچانک عمل پر سیٹ بیلٹ کے باوجود وہ آگے کو ہوا اور اس کا ہلکا سا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرایا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے جھپاک سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ سیٹ بیلٹ اتار کر وہ جلدی سے باہر نکلا۔ اس کی گاڑی کے بالکل سامنے ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ لیٹا ہوا تھا۔ وہ شاید تکلیف میں تھا۔ یزدان نے جھک کر اسے اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنے ساتھ لگایا۔ جانوروں کے معاملے میں وہ بہت نرم برتاؤ اختیار کرتا تھا۔ اس کا ماننا تھا جانور ایک ایسی مخلوق ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ اس کی نظر میں انسانوں سے بہتر جانور تھے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ اسے پیار کرنے لگا۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کے پیار کرنے سے اس چھوٹی بلی کو سکون ملا ہو۔ ابھی وہ اس کے نرم بالوں پر اپنا ہاتھ پھیر ہی رہا تھا جب اس کے کانوں میں ایک میٹھی اور سکون بھری آواز گونجی۔ یزید، جب تم جانوروں سے پیار کرتے ہو تو مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ خرم کی بچکانہ آواز نے اسے اپنی جانب کھینچا۔ اس کی باتیں کبھی تو اسے سکون دیتی تھی مگر کبھی اسے بہت درد دیتی تھی، مگر ابھی اسے اس کی آواز نے سکون دیا تھا، اور سکون ایسا تھا جو اسے اپنے اندر تک اترتا ہوا محسوس ہوا۔ صدیوں بعد اس کے چہرے پر پھر سے مسکراہٹ آئی۔ اس کے گال کا دلکش ڈمپل فوراً ابھر کر اپنی جھلک دکھا کر غائب ہوا۔ کچھ وقت پہلے کی پیشانی اب ابھری لکیریں اب غائب ہو چکی تھی۔ پیشانی پر ابھری لکیریں اب غائب ہو چکی تھی۔ کشادہ پیشانی پر اب صرف اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ چھوٹی سی کیٹی ابھی بھی اس کے ہاتھوں میں تھی۔ وہاں سے پلٹ کر مخصوص چال چلتا ہوا وہ اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ کیٹی کو اس نے اپنے ساتھ ہی فرنٹ سیٹ پر لٹا دیا تھا۔ دوسری طرف، پری، تم وقت دیکھ رہی ہو؟ اس وقت باہر گئے تو دوبارہ کبھی گھر نہیں آ سکیں گے۔ بند آنکھوں سے بولتے اس نے پھر سے لحاف اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ ہنی لالا، اٹھے نا پلیز، مجھے ابھی آئس کریم کھانی ہے۔ لحاف کھینچتی وہ ترسے ہوئے لہجے میں بولی۔ پری، فضول کی ضد چھوڑ دو اور مجھے سونے دو۔ لحاف اس کے ہاتھ سے کھینچتے ہوئے رخ موڑ گیا۔ لالا، اتنی گرمی میں چادر کی جان تو چھوڑ دے۔ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھتی وہ اپنے لالا کے بازو کو ہلانے لگی۔ اس کی عادت تھی اے سی کو 18 پر کر کے خود پر لحاف اوڑھ لینا۔ اسی وقت رخ موڑ کر اس نے بھنائے ہوئے انداز میں پری کی طرف دیکھا۔ کیا ہے پری، کیوں میری نیند کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ تپے ہوئے لہجے میں بولتے اس نے ٹکر ٹکر گھوریوں سے پری کو گھورا۔ لالا، ابھی صرف 10 بجے ہے، آپ آج جلدی سو رہے ہیں۔ دائیں ہاتھ پر پری پر پہنی گھڑی اس کے سامنے کرتی وہ تعصب سے بولی۔ اس لیے تم میری نیند حرام کرنے آ گئی ہو؟ آنکھوں کو مسلتے ہوئے تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ ابھی وہ کمرے میں آ کر سویا ہی تھا کہ وہ آفت کی طرح اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ لالا، اڑ بھی جائے یا اب میں بلڈوزر بلواؤں آپ کو اٹھانے کے لیے؟ بیڈ سے اٹھ کر اس کا بازو کھینچتی وہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بلڈوزر تم بلوا سکتی ہو تو آئس کریم بھی منگوا لو، حنان نے مشکوک انداز میں اسے دیکھتے کہا۔ لالا، آپ اپنی پری کی بات نہیں مانیں گے؟ منہ بسور کر اس نے حنان کو دیکھا۔ پری، ایموشنل بلیک میلنگ نہ کرنا، میں اٹھ رہا تھا۔ اسے سخت نظروں سے وارن کرتے وہ جلدی سے اٹھا اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ پیچھے وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ جب بھی اسے ایموشنل بلیک میل کرتی تھی تو وہ فوراً سے پہلے اس کا کہا مان جاتا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ کہانی انٹرسٹنگ ہے، آگے کیا ہونا ہے، آخر اس کی زری کون ہے، وہ کب اسے واپس ملے گی، وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔